السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل چھٹی یونٹ جو کہ اردو ناول اور افسانے پر مبنی یونٹ ہے، اس سے متعلق اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں جو UGC نیٹ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحان کی تیاری کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس سے پہلے کہ جو گزشتہ سوال و جواب تھے، یعنی کہ یہ ناول والا حصہ جو ہے نصاب میں شامل حصہ اول جو تھا، یعنی کچھ ناول نگار اور ان سے متعلق جو سوال و جواب تھے وہ گزشتہ ویڈیو میں پیش کیے جا چکے ہیں، اور بقیہ جو سوال و جواب ہیں ناول اور ناول نگاروں سے متعلق وہ اس ویڈیو میں پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، کس کے فکشن کا موضوع متوسط مسلمان گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کی زندگی ہے؟ جواب ہو جائے گا عصمت چغتائی کے فکشن کا موضوع جو ہے وہ متوسط مسلمان گھرانوں کے لڑکوں اور لڑکیوں کی زندگی ہے۔ عصمت 21 اگست 1915 کو بدایوں میں پیدا ہوئی تھی اور ان کا انتقال 24 اکتوبر 1991 کو ممبئی میں ہوا تھا۔ عصمت کا بچپن جودھ پور راجستھان میں گزرا تھا۔ عصمت کے جو والدین تھے مرزا قسیم بیگ ان کے والد کا نام تھا اور نصرت خانم ان کی والدہ کا نام تھا، اور عصمت کے جو بڑے بھائی تھے وہ عظیم بیگ چغتائی تھے۔ اگلا سوال، عصمت ہندوستانی ادیبوں میں کس سے متاثر تھیں؟ جواب ہو جائے گا عصمت ہندوستانی ادیبوں میں پریم چند، رشید جہاں، اقبال اور ٹیگور سے بہت زیادہ متاثر تھیں، اور عصمت کا جو محبوب افسانہ نگار تھا وہ چیخوف تھا۔ اگلا سوال، میں نے زندگی میں جو کچھ جمی ہوئی پرانی پٹی ہوئی لکیریں تھیں ان کو مٹا کے ان سے بغاوت کر کے لکھا ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال عصمت چغتائی کا ہے۔ اگلا سوال، اگر جسم پر کوڑ نہ ہو تو اس کی نمائش میں کوئی حرج نہیں، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول عصمت چغتائی کا ہے۔ اگلا سوال، لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی عظیم ترین کتاب یعنی زندگی کو پڑھا ہے اور اسے بے انتہا دلچسپ اور مؤثر پایا ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال عصمت چغتائی کا ہے۔ اگلا سوال، ٹیڑھی لکیر کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا ٹیڑھی لکیر 1945 میں نیا ادارہ لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے کہ نشتر لو اور جراحی شروع کر دو، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول عصمت چغتائی کا ہے۔ اگلا سوال، ایسی بے تکان زبان مشکل سے ہی کسی کو نصیب ہو سکتی ہے، وہ الفاظ اور فکروں کے ترارے بھرتی ہیں، عصمت سے متعلق یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا عصمت سے متعلق یہ قول مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال، وہ ٹھیٹھ اردو کے بہت سے ایسے الفاظ کام میں لے آئی ہیں جو آج تک پردے سے باہر نہ نکلے تھے اور جن کو اب انہوں نے نئے مطالب کے اظہار کے قابل بنا دیا ہے، عصمت کے بارے میں یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا عصمت کے بارے میں یہ قول پطرس بخاری کا ہے۔ اگلا سوال، تفصیلات کی تو عصمت کے یہاں بھرمار ہے اور اس لیے ناول میں خس و خاشاک کی بھی کمی نہیں ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سہیل بخاری کا ہے۔ اگلا سوال، ٹیڑھی لکیر باوجود خامیوں کے ایک شاہکار ہے جس میں ہمارے اوسط طبقے کی گھریلو زندگی کے طنزیہ نقشے کمال کے ہیں اور جس میں جنسی نفسیات کی عکاسی بڑی کامیابی سے ہوتی ہے۔
ٹیڑھی لکیر سے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ٹیڑھی لکیر سے متعلق یہ خیال احسن فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال، جنس عصمت کے اعصاب پر ایک مرض کی طرح سوار ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سعادت حسن منٹو کا ہے۔ اگلا سوال، یہ ناول صحیح معنوں میں نفسیاتی ناول ہے اور زندگی کے چھوٹے چھوٹے مسائل اور جزیات کے ذریعے جس طرح عصمت نے ان نفسیاتی گرہوں کو کھولا ہے وہ معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ ٹیڑھی لکیر کے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا ٹیڑھی لکیر کے متعلق یہ خیال خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ اگلا سوال، پردے کے اس پار کی تفصیلات بیان کرنے میں عصمت کو ید طولہ حاصل ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سعادت حسن منٹو کا ہے۔ اگلا سوال، عصمت کو سماج سے نہیں بلکہ اشخاص سے شغف ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول پطرس بخاری کا ہے۔ اگلا سوال، عصمت کے ہاتھوں اردو انشاء کو ایک نئی جوانی نصیب ہوئی، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال پطرس بخاری کا ہے۔ اگلا سوال، میری رائے میں عورت سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں، وہ جو گھر میں حکومت کر سکتی ہے۔ تمہارے خیال میں یہ سارے نسوانی حربے جن کی بدولت عورتیں مردوں کی کمائی، شخصیت، یہاں تک کہ تخیل تک کو غصب کر لیتی ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے؟ یہ اقتباس کس ناول سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ اقتباس ناول ٹیڑھی لکیر سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال، عصمت کی نثر اپنے اندر بے ساختگی اور تیکھے پن کے علاوہ ایک تخلیقی جوہر رکھتی ہے، عصمت کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا عصمت کے بارے میں یہ خیال خلیل الرحمن اعظمی کا ہے۔ اگلا سوال، تھیم کا بادشاہ کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا تھیم کا بادشاہ راجندر سنگھ بیدی کو کہا جاتا ہے۔ بیدی 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1984 کو ممبئی میں ہوا تھا۔ بیدی کے والد کا نام ہیرا سنگھ بیدی تھا۔ بیدی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1932 میں کیا تھا۔ بیدی کی پہلی کہانی جو تھی وہ دکھ سکھ کے نام سے انہوں نے رسالہ سارنگ میں لکھا تھا۔ اگلا سوال، بیدی کا پہلا افسانہ کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا بیدی کا پہلا افسانہ مہارانی کا تحفہ کے نام سے ادبی دنیا لاہور میں 1937 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، بیدی کو ایک چادر میلی سی پر کون سا انعام ملا؟ جواب ہو جائے گا بیدی کو ایک چادر میلی سی پر ساہتیہ اکادمی انعام سے 1965 میں نوازا گیا تھا۔ اس کے علاوہ بیدی کو اور بھی بہت سارے انعام ملے تھے۔ بیدی کو 1972 میں پدم شری انعام بھی ملا تھا۔ اس کے علاوہ بیدی کو غالب انعام سے 1978 میں بھی نوازا گیا تھا۔ اگلا سوال، ناول ایک چادر میلی سی کس پس منظر میں لکھا گیا؟ جواب ہو جائے گا ناول ایک چادر میلی سی پنجاب کے دیہی زندگی کے پس منظر میں لکھا گیا ناول ہے۔ ناول ایک چادر میلی سی جو ہے وہ رسالہ نقوش میں 1960 میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا اور باقاعدہ کتابی شکل میں جو ناول ایک چادر میلی سی شائع ہوا وہ 1962 میں شائع ہوا تھا۔ کتابی صورت میں یہ مکتبہ جامعہ دہلی سے شائع ہوا تھا۔ یہ ناول تقریباً 150 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، ناول ایک چادر میلی سی کتابی صورت میں کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا ناول ایک چادر میلی سی 1962 عیسوی میں مکتبہ جامعہ دہلی سے شائع ہوا تھا۔ یہ کتابی شکل میں تقریباً 150 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، ناول ایک چادر میلی سی برصغیر پاک و ہند میں کس نام سے فلم بنی؟
جواب ہو جائے گا ناول ایک چادر میلی سی پر ہندوستان میں ایک چادر میلی سی اور پاکستان میں مٹھی بھر چاول کے نام سے فلم بنی۔ اگلا سوال، ناول ایک چادر میلی سی کا انداز کیسا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول ایک چادر میلی سی کا انداز اشاراتی ہے۔ اگلا سوال، ایک چادر میلی سی کے مرکزی کردار کون کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناول ایک چادر میلی سی کے مرکزی کردار جو ہیں رانو اور تیلوکا ہیں۔ اگلا سوال، قدرت کا قانون افزائش نسل ہے، یہ جملہ کس ناول سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ جملہ ناول ایک چادر میلی سی سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال، ایک چادر میلی سی کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول ایک چادر میلی سی 11 حصوں پر مشتمل ناول ہے۔ اگلا سوال، راجندر سنگھ بیدی نے ایک چادر میلی سی کے انتصاب میں کس کے شعر کے مصرع کو استعمال کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول ایک چادر میلی سی کے انتصاب میں راجندر سنگھ بیدی نے مجروح کے شعر کے مصرع کو استعمال کیا ہے۔ انہوں نے اشک، مجروح اور امر اور سریندر کے نام انہوں نے انتساب کیا ہے اور انہوں نے یہ مصرع لکھا ہے، اپنا لہو بھی سرخی شام و سحر میں ہے۔ اگلا سوال، بیدی تمہاری مصیبت یہ ہے کہ تم سوچتے بہت زیادہ ہو، معلوم ہوتا ہے کہ لکھنے سے پہلے سوچتے ہو، لکھتے ہوئے سوچتے ہو اور لکھنے کے بعد بھی سوچتے ہو۔ بیدی سے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا بیدی سے متعلق یہ خیال سعادت حسن منٹو کا ہے۔ اگلا سوال، کس نے اپنی تخلیقات میں اعلیٰ طبقے کی زندگی کو پیش کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا قرۃ العین حیدر نے اپنی تخلیقات میں اعلیٰ طبقے کی زندگی کو پیش کیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا ابتدائی نام نیلوفر تھا۔ قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1927 کو علی گڑھ میں پیدا ہوئی تھیں اور ان کا انتقال سن 2007 میں نوئیڈا میں ہوا تھا۔ قرۃ العین حیدر کے والد جو تھے وہ مشہور افسانہ نگار سجاد حیدر یلدرم تھے۔ ان کا آبائی وطن بجنور ضلع تھا۔ قرۃ العین حیدر کی والدہ جو تھیں یہ نظر سجاد حیدر تھیں جو کہ ناول نگار کی حیثیت سے بھی جانی جاتی ہیں۔ اگلا سوال، اردو کی اس مشہور فکشن نگار کا نام بتائیے جنہوں نے انگریزی فکشن کے جدید ترین حیاتی تجربوں سے استفادہ کیا اور جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کو بھی پیچھے چھوڑ گئیں۔ جواب ہو جائے گا اردو کی اس مشہور فکشن نگار کا نام قرۃ العین حیدر ہے۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کس نقطۂ نظر کی حامل تھیں؟ جواب ہو جائے گا قرۃ العین حیدر رومانوی نقطۂ نظر کی حامل تھیں۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ انعام سے کب نوازا گیا؟ جواب ہو جائے گا قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ انعام سے 1990 میں نوازا گیا۔ قرۃ العین حیدر کو اس کے علاوہ بھی کئی انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ 1969 میں ان کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ برائے تراجم ملا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو 1984 میں پدم شری اور غالب ایوارڈ بھی ملا تھا اور مدھیہ پردیش حکومت نے ان کو 1988 میں اقبال سمان سے بھی نوازا تھا۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کب شائع ہوا تھا؟ جواب ہو جائے گا ناول آگ کا دریا 1959 میں شائع ہوا تھا۔ ناول آگ کے دریا کا عنوان جو ہے وہ انہوں نے جگر مراد آبادی کے ایک شعر یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے، اس شعر سے انہوں نے ناول کا عنوان جو ہے وہ اخذ کیا تھا۔ اگلا سوال، آگ کا دریا کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟
جواب ہو جائے گا ناول آگ کا دریا کی امتیازی خصوصیت شعور کی رو کی تکنیک کا استعمال ہے۔ ناول آگ کا دریا، ایک چیز اور یہاں پر عرض کرتی چلوں کہ جو ناول آگ کا دریا ہے، اکثر ایک سوال پوچھا جاتا ہے امتحان میں کہ ایلیٹ کی ایک نظم کے ترجمے کو سرنامے کے طور پر کس ناول میں استعمال کیا گیا ہے، تو وہ ناول آگ کا دریا ہے جس میں ایلیٹ کی ایک نظم کے ترجمے کو سرنامے کے طور پر قرۃ العین حیدر نے استعمال کیا ہے۔ اگلا سوال، آگ کا دریا 30% شاعری اور 70% نثر ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال، کس ناول میں کسی ایک واقعہ کا ذکر نہیں بلکہ اس میں جنم جنم کے تسلسل کو پیش کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول آگ کا دریا میں صرف کسی ایک واقعے کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں جنم جنم کے ایک تسلسل کو پیش کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کتنے صفحات اور ابواب پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول آگ کا دریا 642 صفحات اور 101 ابواب پر مشتمل ایک ضخیم ناول ہے۔ اگلا سوال، کس ناول کا آغاز 2500 سال پہلے کی ہندوستانی تہذیب کے دور سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول آگ کے دریا کا آغاز ہندوستان کی 2500 سال پہلے کی تہذیب کے دور سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال، ناول آگ کے دریا کے مرکزی کردار کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناول آگ کے دریا کے مرکزی کردار گوتم، ہری شنکر، چمپا اور کمال ہیں۔ اگلا سوال، اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجو، چائے کا باغ، سیتا ہرن کس کے ناول ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام ناول قرۃ العین حیدر کے ہیں۔ اگلا سوال، ناول خدا کی بستی کا مصنف کون ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول خدا کی بستی کے مصنف شوکت صدیقی ہیں۔ شوکت صدیقی 20 مارچ 1923 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال جو ہے 16 دسمبر 2006 کو کراچی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، شوکت صدیقی کو ان کے مشہور ناول خدا کی بستی پر پاکستان کے کس بڑے ادبی انعام سے نوازا گیا تھا؟ جواب ہو جائے گا شوکت صدیقی کو آدم جی ادبی ایوارڈ سے ان کے ناول خدا کی بستی پر انعام سے نوازا گیا تھا۔ 1960 میں انہیں آدم جی ادبی انعام ملا تھا۔ اگلا سوال، شوکت صدیقی کے پہلے افسانوی مجموعے کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا شوکت صدیقی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام تیسرا آدمی ہے جو کہ 1952 میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی پہلی بار کب شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا شوکت صدیقی کا ناول خدا کی بستی 1958 عیسوی میں پہلی مرتبہ شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، ناول خدا کی بستی کا کتنی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول خدا کی بستی کا 26 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ اگلا سوال، ناول خدا کی بستی کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول خدا کی بستی 11 فصلوں پر مشتمل ہے۔ ناول خدا کی بستی جو ہے یہ بہت مشہور و معروف ناول ہے۔ ناول خدا کی بستی کو ڈرامائی شکل میں پاکستان ٹیلی ویژن سے تقریباً 5 بار نشر کیا گیا۔ اگلا سوال، ناول خدا کی بستی میں کتنے بچوں کو بنیاد بنایا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول خدا کی بستی میں 3 بچوں کو بنیاد بنایا گیا ہے اور انہی کے ارد گرد تقریباً پوری ناول کی کہانی چلتی رہتی ہے۔ وہ تینوں بچے جو ہیں ان میں ایک راجہ ہوتا ہے، دوسرا نوشا اور تیسرا شامی۔ انہی تینوں کرداروں کے ارد گرد پوری کہانی چلتی ہے۔ اگلا سوال،
नावल खुदा की बस्ती के 1959 के एडिशन में किसके नाम इंतसाब है? जवाब हो जाएगा नावल खुदा की बस्ती का 1959 का एडिशन डॉक्टर अब्दुल अलीम के नाम इंतसाब है। अगला सवाल, नावल खुदा की बस्ती में इब्तिदा में नावल शुरू करने से पहले किस उन्वान का इजहार ख्याल है? जवाब हो जाएगा नावल खुदा की बस्ती की इब्तिदा में बरसबील तज़किरा के उन्वान का इजहार ख्याल किया गया है। अगला सवाल, नावल खुदा की बस्ती के मरकज़ी किरदार कौन कौन से हैं? जवाब हो जाएगा नावल खुदा की बस्ती के मरकज़ी किरदार राजा, नौशा और शामी हैं। अगला सवाल, अंधेरा और अंधेरा, रातों का शहर और कीमियागर किसके अफसानवी मजमूए हैं? जवाब हो जाएगा ये तमाम अफसानवी मजमूए शौकत सिद्दीकी के हैं। अगला सवाल, कमीस गाह, जंगलूस और चार दीवारी किसके नावल हैं? जवाब हो जाएगा ये तमाम नावल शौकत सिद्दीकी के हैं। अगला सवाल, कौन सा नावल तक़सीम हिंद के अफसोसनाक वाक़यात पर मुश्तमिल है? जवाब हो जाएगा नावल उदास नस्लें तक़सीम हिंद के अफसोसनाक वाक़यात पर मुश्तमिल है। नावल उदास नस्लें के खालिक या मुसन्निफ़ जो हैं वो अब्दुल्ला हुसैन है। अब्दुल्ला हुसैन 14 अगस्त 1931 को रावलपिंडी पाकिस्तान में पैदा हुए थे और इनका इंतकाल 4 जुलाई सन 2015 को लाहौर में हुआ था। अब्दुल्ला हुसैन के वालिद का नाम मोहम्मद अकबर खान था। अगला सवाल, अब्दुल्ला हुसैन ने इब्तिदाई तालीम किससे हासिल की थी? जवाब हो जाएगा अब्दुल्ला हुसैन ने अपनी इब्तिदाई तालीम मौलवी सदरुद्दीन से हासिल की थी। अगला सवाल, अब्दुल्ला हुसैन का पहला अफसाना कौन सा है और ये किस रसाले में शाये हुआ? जवाब हो जाएगा अब्दुल्ला हुसैन का पहला अफसाना जो है वो नदी के नाम से 1962 में माहनामा सवेरा में शाये हुआ था। अगला सवाल, अब्दुल्ला हुसैन के कितने अफसानवी मजमूए हैं? जवाब हो जाएगा अब्दुल्ला हुसैन के 4 अफसानवी मजमूए हैं। पहला नशेब के नाम से 1981 में, दूसरा सात रंग के नाम से 1985 में शाये हुआ, तीसरा रात के नाम से 1997 में शाये हुआ और चौथा फरेब के नाम से सन 2012 में शाये हुआ। अगला सवाल, अब्दुल्ला हुसैन ने कितने नावल लिखे? जवाब हो जाएगा अब्दुल्ला हुसैन ने 3 नावल लिखे हैं। पहला नावल उदास नस्लें के नाम से 1963 में, दूसरा नावल बाघ के नाम से 1982 में, तीसरा नावल नादार लोग के नाम से 1996 में और एक नावल्टी इन्होंने लिखा है कैद के नाम से 1989 में शाये हुआ। अगला सवाल, नावल उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन ने कब मुकम्मल किया था? जवाब हो जाएगा नावल उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन ने 1961 में मुकम्मल किया था। अगला सवाल, नावल उदास नस्लें का अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने और किस नाम से किया? जवाब हो जाएगा नावल उदास नस्लें का तर्जुमा खुद अब्दुल्ला हुसैन ने ही द वियरी जनरेशन के नाम से सन 2000 ईस्वी में किया था। अगला सवाल, नावल उदास नस्लें के वाक़यात का फैलाव कब से कब तक है? जवाब हो जाएगा नावल उदास नस्लें के वाक़यात का फैलाव 1913 से लेकर 1947 तक है। अगला सवाल, नावल उदास नस्लें की कहानी किस गांव की है? जवाब हो जाएगा नावल उदास नस्लें की कहानी रोशनपुर गांव की है। रोशनपुर गांव जो कि दिल्ली और पंजाब की सरहद पर वाक़े है। अगला सवाल, नावल उदास नस्लें का इंतसाब किसके नाम है? जवाब हो जाएगा नावल उदास नस्लें का इंतसाब अब्दुल्ला हुसैन के वालिद मरहूम के नाम है। अगला सवाल, नावल उदास नस्लें कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? जवाब हो जाएगा नावल उदास नस्लें 4 अबवाब पर मुश्तमिल है। अगला सवाल,
ناول اداس نسل کے مرکزی کردار کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناول اداس نسل کے مرکزی کردار نعیم اور عذرا ہیں۔ ناول اداس نسل کے جو 4 ابواب ہیں اس میں سے پہلا ابواب جو ہے وہ برٹش انڈیا کے نام سے ہے، دوسرا ابواب جو ہے وہ ہندوستان کے نام سے ہے، تیسرا باب جو ہے وہ تقسیم کے نام سے، اور چوتھا باب جو ہے وہ اختتامیہ کے نام سے۔ اس طرح کل 4 ابواب پر مشتمل ہے ناول اداس نسلیں۔ اگلا سوال، قدیم حکایتوں اور جاتک کتھاؤں سے اپنا موضوع مستعار لینے والے ناول نگار کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا قدیم حکایتوں اور جاتک کتھاؤں سے اپنا موضوع مستعار لینے والے ناول نگار انتظار حسین ہیں۔ انتظار حسین 1923 کو ڈیبائی ضلع بلند شہر میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 2 فروری سن 2016 کو لاہور میں ہوا تھا۔ انتظار حسین کے والد کا نام منظر علی تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی تھی اور کالج کے زمانے میں یہ اقبال اور نون میم راشد سے متاثر ہو کر انہوں نے شاعری کہنا بھی شروع کری تھی۔ اگلا سوال، انتظار حسین نے کس سے متاثر ہو کر شاعری کہنا شروع کیا؟ جواب ہو جائے گا انتظار حسین نے اقبال اور نون میم راشد سے متاثر ہو کر شاعری کہنا شروع کیا تھا۔ اگلا سوال، انتظار حسین کا پہلا مطبوعہ افسانہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا انتظار حسین کا پہلا مطبوعہ افسانہ قیومہ کی دکان ہے۔ اگلا سوال، انتظار حسین کو ان کے شاہکار ناول بستی پر کون سا انعام دیا جا رہا تھا؟ جواب ہو جائے گا انتظار حسین کو ان کے شاہکار ناول بستی پر آدم جی ادبی انعام سے نوازا جا رہا تھا جسے انہوں نے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ اگلا سوال، کنکری 1955 گلی کوچے 1952 آخری آدمی 1967 سحر افسوس 1972 کچھوے 1981 خیمے سے دور 1982 یہ تمام کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ سب افسانوی مجموعے انتظار حسین کے ہیں۔ اگلا سوال، ناول بستی کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا ناول بستی 1980 میں ادارہ ادبیات نو لاہور سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، انتظار حسین نے ناول بستی کا انتساب کس کے نام کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا انتظار حسین نے ناول بستی کا انتساب عسکری صاحب کے نام کیا ہے۔ اگلا سوال، ناول بستی کا موضوع کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول بستی کا موضوع جلا وطنی ہے۔ اگلا سوال، ناول بستی کے بیشتر کردار کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناول بستی کے بیشتر کردار شیراز ہوٹل یا ٹی ہاؤس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگلا سوال، ناول بستی کے اہم کردار کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناول بستی کے اہم کردار ذاکر، صابرہ، افضال اور عرفان ہے۔ ذاکر جو کہ تاریخ کا پروفیسر اور روپ نگر کا رہنے والا ہوتا ہے، اور صابرہ جو ہے وہ ذاکر کی محبوبہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ افضال جو ہے وہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اور عرفان جو ہوتا ہے وہ ان کا ایک دوست ہوتا ہے۔ اگلا سوال، الیاس احمد گدی نے اپنی تحریروں میں کس مسئلے کو شدت سے اٹھایا ہے؟ جواب ہو جائے گا الیاس احمد گدی نے اپنی تحریروں میں بھوک کے مسئلے کو شدت سے اٹھایا ہے۔ الیاس احمد گدی کا اصل نام محمد الیاس احمد تھا۔ الیاس احمد 24 اپریل 1934 کو جھریا ضلع دھنباد میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 27 جولائی 1927 میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام احمد گدی تھا۔ اگلا سوال، الیاس احمد گدی کا پہلا افسانہ کون سا ہے اور کب شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا الیاس احمد گدی کا پہلا افسانہ سرخ نوٹ کے نام سے 1948 میں ماہنامہ افکار بھوپال سے شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال،
الیاس احمد گدی نے کتنے ناول لکھے؟ جواب ہو جائے گا الیاس احمد گدی نے 3 ناول لکھے ہیں۔ اگلا سوال، ناول فائر ایریا کب اور کہاں سے شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا ناول فائر ایریا 1894 عیسوی میں گدی محلہ جھریا سے شائع ہوا تھا۔ ناول فائر ایریا جو ہے وہ 367 صفحات پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، ناول فائر ایریا کا مرکزی استعارہ کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول فائر ایریا کا مرکزی استعارہ آگ ہے۔ اگلا سوال، ناول فائر ایریا میں کن کن شہروں کا ذکر خصوصی طور پر ہوا ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول فائر ایریا میں آرا ضلع، چھپرا اور بلیا، ان 3 شہروں کا ذکر خصوصی طور پر ہوا ہے۔ اگلا سوال، ناول فائر ایریا کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا ناول فائر ایریا 3 ابواب پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، ناول فائر ایریا کے اہم کردار کون کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا ناول فائر ایریا کے اہم کردار شہدیو، مجمدار اور خاتونیہ یعنی خاتون، یہ تینوں مرکزی کردار ہیں۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، الیاس احمد گدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا الیاس احمد گدی کا پہلا افسانوی مجموعہ جو ہے وہ آدمی کے نام سے 1980 میں شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ الیاس احمد گدی نے جو 3 ناول لکھے ہیں اس میں سے ایک فائر ایریا ہے، دوسرا زخم ہے اور تیسرا مرہم ہے۔ یہ 3 ناول انہوں نے صرف اور صرف لکھے ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے نصاب میں شامل جو ناول اور افسانے کی یونٹ ہے اس کا حصہ ناول جو ہے وہ آج اس ویڈیو میں مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ افسانہ اور افسانہ نگار سے متعلق سوال و جواب کا جائزہ لیں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز اور UGC نیٹ کے امتحان سے متعلق تمام تر معلومات آپ کو ہمارے اس چینل کے ذریعے حاصل ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔